سے اچھی تحریر اس سے اچھی ذہنیت ہو انشاءاللہ. اور کوشش کرو کہ گھر جانے کے بعد محلے میں جو بچیاں ہیں اسکول جاتی ہے تو سر کا دوپٹہ ختم. ان لوگوں پہ محنت کرو کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ مدرسے کی طرف اس کا رجحان ہو کہ ٹھیک ہے تم کو میٹرک کرنا ہے، آؤ یہاں دین کی تعلیم بھی ملے گی، میٹرک بھی ملے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہماری بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہے، اسکول والے سے ملی تو اس کو لانے کے بجائے یہ خود چلی جاتی ہے. اس میں بڑی بدنامی ہوتی ہے مدرسے کی بھی، استاد کی بھی، پھر علاقے کے بھی. دیکھو فلانے کی بیٹی مدرسے میں پڑھ رہی، 5 سال کا وقت لگایا، عالمہ بن گئی، اب پھر وہی ڈریس میں دیکھتے ہیں سر کھلا ہوا ہے جا رہی ہے. اب کسی کی شادی ہوئی، ڈی جے بجا، اس میں چلی گئی تو اس پہ انگلی اٹھتی ہے. شادی بیاہ میں جو عورتیں گانا گاتی ہیں، تم سب جان رہے ہو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ زور سے بولنا منع ہے. اب مائک لگا کے 3 دن 4 دن گیت گانا یہ جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں یہ 2-4 چیزوں پہ کلی کنٹرول کر لو. کہ جیسے کوئی مرد مر جاتا ہے تو سب عورت دیکھتی ہے، کیوں دیکھے گی؟ باضابطہ نہلا کے کفنا کے دروازے پر رکھ دیا جاتا ہے. آخری دیدار کے نام سے اعلان کیا جاتا ہے، ہندو مسلم سب آ کے دیکھ رہی ہے. بالکل جائز نہیں ہے. محرم کے مہینے میں جب تعزیہ داری ہوتی ہے تو ابھی پچھلے سال تم لوگوں کے یہاں زبردست مار پیٹ ہوا، کتنے کا سر پھٹا، کتنے میں جیل گئے، کتنا کیس مقدمہ ہوا. اس زمانے میں بھی کوشش کرو جو بچیاں پڑھتی ہیں کہ جو قرآن حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے، غلط ہے تو غلط ہے. اپنی ماں کو روکو، بہن کو روکو، اپنے گھر والے کو روکو. ہر بچی اگر اپنے گھر والے کو روک لیا انشاءاللہ سب تماشا ختم ہو جائے. پھر ایک رجحان بنے گا کہ ہاں مفتی آفتاب صاحب نے مدرسہ قائم کیا. اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ محرم کا ڈھول بجتا ہے لیکن کوئی لیڈیز نہیں جاتی، کوئی بچی نہیں جاتی. شادی بیاہ میں گانا بجانا ہوتا ہے، کوئی بچی نہیں جاتی. اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو دین کی توفیق ملے گی، علم سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا. سب میں تو لوگ ثواب میں شریک رہو گے. آج اللہ کا فضل ہے کہ تو لوگ کے ساتھ دقت ہے. اللہ نے چاہا تو یہ ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین میں بھی پتھر لگے گا اور دیوار میں بھی پتھر لگے گی اور سب کلاس میں بھی اے سی لگے گا. وہ وقت بھی آئے گا. لیکن جتنی محنت تم لوگ کرو گے ابھی، جتنا اخلاص تم لوگوں کے اندر ہوگا، آنے والے وقت میں نہیں ہوگا. اس لیے ابھی بنیاد ہے، تھوڑی بہت دقت ہوگی لیکن اللہ کا فضل ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اس کو دقت نہیں سمجھنا ہے. پابندی، ایک دم وقت کی پابندی کرنا ہے. دنیا میں پیسے سے سونا چاندی خریدنا آسان ہے، جو چیز چاہو خرید لو، لیکن وقت نہیں خرید سکتی. اگر 16 سال کے ہو گئے، 17 کے ہو گئے، 18 کے ہو گئے، اب ماں باپ کہے گا کہ نہیں جاؤ. اب کہیں مناسب رشتہ ہوگا، شادی ہو جائے گی. اب وہ چاہ لے کہ نہیں 1 سال رک جائیے، 1 سال میری تکمیل ہو رہی ہے، ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں ملے گی. اس لیے جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو. دنیا میں کہنے کہ سب چیز خریدا جا سکتا ہے، وقت اور عمر نہیں خریدا جا سکتا. یہ جو عمر ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یہ واپس نہیں آ سکتی. اس لیے جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اپنے ادارے کے لیے مشعل راہ بنو اور اپنے گھر سے اس کی شروعات ہو. انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں جیسے اذان کا وقت ہوگا، اب تو وضو بنانے جاؤ، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 ہفتہ کے بعد ماں نہیں پڑھنے والی بھی شرمائے گی کہ میری بیٹی نماز پڑھتی ہے، 12 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، اس کے دل پہ کیا اثر ہوگا. نہ چاہ کے بھی وہ بھی وضو بنائے گی، نماز پڑھے گی. ہمارے نماز پڑھنے سے اگر ماں کو بھی توفیق مل گئی، بہن کو مل گئی، بھابھی کو مل گئی، بڑی بات ہے. اس میں مدرسے کا بھی نام ہوگا، استاد کا بھی نام ہوگا اور شریعت کا تو قانون ہی ہے. اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سب ارادہ کرو کہ ہم خود بھی انشاءاللہ آخری تک، جہاں تک پڑھائی ہو یہاں وہاں تک خود شریک رہیں گی. ہر بچی کم سے کم اپنی جب تک پڑھو 2 بچی کا داخلہ کراؤ. اس میں ایک بچی سوچ لے کہ ہم کو 2 بچی کا داخلہ کرانا ہے تو آج اگر 200 ہو تو کل 600 ہو جائے گا. اور جب 600 بچی آ جائے گی تو 600 گھر کی اصلاح ہو جائے گی. اب 600 گھر کی اصلاح ہو گئی تو ضلع میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. تو وہ چیزا جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، شراب میں ڈوبا ہوا تھا، گانا بجانا میں ڈوبا ہوا تھا، سارے خرافات رسم و رواج تھے، اسی میں یہی کہ مولانا اشرف صاحب نے بتایا تھا کہ کون تہوار ہوتا ہے ان لوگوں کا، دیا پانی میں جلاتا ہے چھٹ پوجا میں
بتائے تھے کہ 90% مسلمان کی عورت جاتی تھی. کتنی خراب بات ہے. انشاءاللہ یہ سب خرافات ختم ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ لو کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور پابندی کرو, ناغہ نہیں کرو. جس کا ہم پہلے کہہ دیے ہیں کہ ماں باپ کا احسان مانو کہ انہوں نے اسکول نہ بھیج کر کے مدرسہ بھیجا. یہاں پردے میں رہو, قرآن حدیث پڑھو, جو سراپا عبادت ہے. قرآن کو سمجھو, حدیث کو سمجھو, دوسرے کو سمجھاؤ. یہ زندگی کا مقصد ہے. اس لیے انشاءاللہ سب محنت کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے.